بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اچھا بیٹا، یہ نا ایک قرآن کی ایک حدیث شریف میں ایک آیت ہے، ایک حدیث شریف کی ایک دعا ہے کہ حضرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دین جتنا ملا اس دعا سے ملا، اور یہ ایسی زبردست دعا ہے، میں نے اس کو چھپوایا تھا۔ تو بیٹا یہ دعا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا اس دعا سے ملا۔ اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام فرمایا، ان کا بھی میں نے پڑھا کہ ہم نے اس دعا سے بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر میں نے حضرت تھانوی کا بھی پڑھا، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم نے بہت کچھ اس دعا سے لیا۔ پھر میرے جو شیخ تھے وہ اس دعا کے عاشق تھے، پھر دعا میرے منہ پہ چڑھ گئی۔ اچھا یہ ہے اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اچھا دیکھیے بیٹا، سارا رولا کہتے ہیں نا، سارا رولا ہی ہے کہ دل اللہ کی اطاعت کی طرف پھردا نہیں۔ جدوں دل اللہ کی اطاعت کی طرف پھرے گا، مطیع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی گل مننا شروع کرے گا، یہ اندر بغاوت اور سرکشی ختم ہو جائے گی، اور جب دل مطیع ہو جائے گا تو ساری کی ساری اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے گا، نمبر 100/100، دین پر 100%۔ تو اس کی سرکشی کو تو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اس کو ایڈریس کیا گیا اللہ کی طرف، اللہم مصرف القلوب۔ پھر اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ تو مصرف القلوب ہے، تو دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، بلکہ تو دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بیٹا یہ چیز سب میں تقسیم کر دیں، پہلے بڑوں کو ضرور دے دیجیے بڑوں۔ اچھا ایک یہ چیز ہو گئی، یہ بھی لے لیجیے، اور یہ بھی درود شریف ہے، یہ بھی لے لیجیے۔ اچھا اس درود شریف کو میں نے اس لیے کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا، ہمارے سردار محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اس میں آل بھی آ گیا، بارک بھی آ گیا، برکت عطا فرما، وسلم سلامتی بھی آ گیا، صلی رحمت بھی آ گئی۔ تینوں سیگے اس میں آ جاتے ہیں۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، یہ آپ نا ایک دوسرے سے لے لیجیے، اور یہ درود شریف جو ہے اس پر آپ زندگی گزاریے۔ اچھا اب میں کہہ رہا تھا کہ میں مسجد نبی شریف میں بعض بڑے اکابر جو 50 سال سے وہیں قیام پذیر تھے، تو لبے لباب نے کہا کہ دو ہی عبادات ہیں، ایک قرآن اور ایک درود شریف۔ تو قرآن کا تذکرہ کل تھوڑا سا کریں گے، تو درود شریف کا تذکرہ ہوا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ درود شریف لازم ہے پڑھنا۔ ہاں اس کے بغیر بیٹا، اس کے بغیر بتاؤں کیا ہے، اس کے بغیر دل کی موت واقع ہو جائے گی، بالکل ڈیڈ ہارٹ۔ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی وہ ڈیڈ ہارٹ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے دل میں اللہ اجمعین، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اللہ اجمعین، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو سکے۔ تو اس لیے اس سے محبت بے تحاشا بنتی ہے۔ اچھا بس میں اتنی ہی بات کروں گا، میں دعا کے لیے بیٹھا ہوں، میں اتنی ہی بات کروں گا کہ آپ نے نا درود شریف اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تعلق بن جائے، ایک کبھی نسبت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت، کہتے ہیں اسٹرانگ ریلیشن، اور اس میں محبت ہوتی ہے۔ نسبت کہتے ہیں حضور سے محبت کا شدید تعلق، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ حضور سے محبت کا شدید تعلق، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس درود شریف پڑھنے کی جو نیت ہے
کہ میرا رسول اللہ سب سے شدید محبت والا تعلق بن جائے. اچھا اس پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں کہ 10 رحمتیں وہ آ جائیں گی، اس کی آپ کو نیت کی ضرورت نہیں. وہ تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی حضور کا ہر حکم ارشاد سچ ہے. وہ فرماتے ہیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ، وہ آٹومیٹکلی آ جائیں گے. آپ نیت یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو جائے، حضور سے قلبی رابطہ ہو جائے، حضور سے محبت کا تعلق بن جائے اور تعلق میں شدت آ جائے. ٹھیک ہو گیا. بس یہ آج درود شریف کا بیان اس لیے تھا. بیٹا یہ درود شریف کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ درود شریف عشق رسول کا ذریعہ ہے. میں کہہ رہا تھا کتنی حیرانگی کی بات ہے. اچھا حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان کوئی کام نہیں کرتے، یعنی کوئی کام نہیں کرتا، یعنی کہتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود شریف پڑھتے ہیں. تو ایک کام آپ بھی کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ پر. تو ظاہر ہے کہ اللہ تو معبود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مسجود معبود تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن یہ کام اللہ بھی کرتا ہے. یہ مشائخ نے تفسیر میں لکھا ہے عجیب عظیم کام ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. اس وجہ سے فرماتے ساڑھے درود سے پڑھنا کی فرق پڑے گا. کہا تو بالکل صحیح ہے. اور پھر بات ہے جب اللہ ایک کام کو کر رہے ہیں تو فرشتیاں تو لوڑ ہے گی انہیں کہ وہ بھی کریں، وہ اپنے اعزاز کے لیے. آپ کو پتہ ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جگہ پانے کے لیے کہتے ہیں نا، یہ بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے، فرشتے بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے، ہم بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں. ویسے آپ دیکھیے نا کہ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں تو تاڑے پہ میرے درود شریف کی لوڑ ہے کہ یہ اپنے نمبر بنانا واسطے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقام مل جائے. اللہ کی بات کتنی بڑی بات ہے. ان کنتم تحبون اللہ. ہاں بھائی تو کہنا ہے میں تیرے بڑا پیار ہے. اچھا پیار ہے تو گل سن فاتبعونی. اللہ دا اللہ میرے محبوب کو تو فالو کر، پھر تیرے پیار میں مننا گا. اور جی تو فاتبعونی اتباع سنت کرے گا یحببکم اللہ، میں تیرے نال پیار کرنا شروع. تو میرے پیار کی گل کرنا ہے، میں تیرے نال پیار کرنا شروع کرنا ہے. یحببکم اللہ، میں تم سے پیار کروں گا. تو بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں صرف ایک دل کا درد ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، صرف الفاظ میں کہہ سکتا ہوں. حضرت بریلوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس کی پوری حقیقت کو جانتے ہیں. کبھی ان کو بھی گھیرے میں لے لیں، ان سے بھی سنیں کہ کیا درد ہے ان کے دل میں. بیٹا یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں. پیارے بچوں یہ بے حیائی جو ہے نا یہ اس کا پہلا ٹول ہے. پیارے بچوں بے حیائی اس کا پہلا ٹول ہے. یہ بے حیا بنانا چاہتے ہیں. بس قسم کھاتا ہوں اور روتا ہوں اور آپ ساری کرتا ہوں اور لگتا ہے کہ اگر آپ میرے پاس بیٹھے نا تو آپ مجھے پاگل سمجھیں گے. اس لیے تو میں پھر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے پاگل نہ کہیں، ورنہ ساری رات اس کی درد کی باتیں کرتے رہتے میرا درد ختم نہیں ہوتا. بیٹا انہوں نے ہمارے بیڈ روم کے اندر ہماری انتہائی پاکیزہ بیٹی کو خراب کیا. میں نے تو بتایا تھا نا کہ جب میں نے کہا کہ بھئی یہ بات ہے تو میں اس کے والد کو بتاتا ہوں، تو اس کی والدہ نے کہا نہیں، قسم خدا کی اس کی والدہ نے کہا کہ میرا خامد باہر جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. اس درد اور غم کی وجہ سے کہ وہ بیٹی جو میں نے اتنی حفاظت سے پالی ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، مدارس سے ان کا تعلق ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بچے حفاظ ہیں، بچیاں عالمات ہیں، اور حشر یہ ہوا ہے کہ بچی نے رابطے کیے ہوئے ہیں اور رابطے سے ملاقات بھی جاری ہے اور نام سے ہی یوں کہا کہ میں سنوں. بیٹا آپ کو بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے بے حیائی کے ذریعے سے ہمارے سینوں سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا چاہتے ہیں. پر ایک میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور آج بھی دیتا ہوں، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی. خدا کی قسم 1,00,000 پریچرز
قصائی مبلغ 10,000 سال تک یہ کام کرتے نا، تو ہمارے سینوں کے اندر یہ بے حیائی پیدا نہ کر سکتے، ہمارا اتنا نقصان نہ پیدا کر سکتے۔ 20 سال میں اس میڈیا نے ہمارے دلوں کو اندر سے بدل دیا، شکاوت قلبی ہے، نمازیں چھوٹ چکی ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جو بد نظری اور بے حیائی اور قلبی غلاظت اور سوچ کی پراگندگی میں مبتلا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بیٹا آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، ہماری نگاہیں گندی ہیں، ہماری سوچ گندی ہے، تو بیٹا یہ ہمیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں۔ اور بے حیا بنانے کے بعد ان کا کانسیپٹ، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو بے حیا بن جا، پھر جو مرضی کر۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک انٹیگرل شعبہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ لہذا جب تو بے حیا بنے گا نا تو تیرے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے گی۔ بیٹا یہ کبھی براہ راست حضور کی محبت نہیں نکال سکتے۔ ممکن ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مومن کے قلب کے اندر یہ کوئی تنقید کر کے یا فلاں ایسی کر کے یا کوئی کلام کر کے مومن کے قلب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال سکے، ناممکن ہے۔ یہ نہ انکانشیسلی بے حیائی کے راستوں پہ چلائیں گے اور مغربی زدہ بنائیں گے، اور یوں ہمیں سیولائزیشن اور ٹالرنس اور انڈیورنس کے نام کے اوپر ہماری سوچ کو بدلتے ہوئے ہماری غیرت حمیت اور قومی غیرت اور غیرت دینی کو نکال دیں گے اور بے حیائی میں مبتلا کر دیں گے۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم ٹوٹے تو بس کچھ نہیں باقی بچے گا۔ دروشی پڑھیے، اس سے اس کی محبت پیدا ہوگی۔ بیٹا فرض نماز کے بعد سب سے اہم چیز آپ نا دروشی کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اتنی ان کی اطاعت آسان ہوگی، اتنا انشاءاللہ یہ گمراہی کی چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بات ہے جو انتہائی ضروری ہے، دروشی کو پڑھیے۔ اور ایک چیز بس میں اس کا عنوان کل کچھ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا وآلہ صلی اللہ علی النبی۔ اللہ رب العزت یہ آپ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی مشقتوں سے یہاں آئے ہیں، ان میں بڑی عمر کے بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مسجد میں موجود اور خدام میں اللہ تعالیٰ خدام کو جتنے معتکفین چاہے نفلی ہیں چاہے سنت الکفایہ، اللہ رب العزت کسی ایک کو بھی رد نہ کیجیے، جو غافل ہے اس کو بھی رد نہ کیجیے، جو جاہل ہے اس کو بھی رد نہ کیجیے، جس نے معافی نہیں مانگی اس کو بھی رد نہ کیجیے، جو رجوع آپ کی طرف صحیح طرح سے نہیں کر سکا اس کو بھی اس کو بھی رد نہ کیجیے۔ اللہ جن کو تو نے قبول کر لیا ہے ان کے طفیل ان کو بھی قبول کر لیجیے جو غیر سنجیدہ ہیں، جنہوں نے اللہ سچے دل سے معافی نہیں مانگی ان کو بھی آپ نے اللہ رب العزت رد نہیں کرنا۔ اللہ آپ کی شان سے بعید ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی صفت رحیمی سے بعید ہے، آپ کی عظمتوں سے بعید ہے، اللہ آپ کی صفت غفاریت سے بعید ہے کہ جو آپ کے گھر میں آ جائے اور وہ گناہ گار ہو اور وہ غافل ہو تو آپ گناہ گار غافل کو اللہ معاف نہ کریں۔ اللہ گناہ گار غافل کو معاف کر دیجئے، سب سے زیادہ گناہ گار کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ آج اس رحمت کی جگہ پر رحمت کے اللہ مہینے میں آخری عشرے میں جہنم سے آزادی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان ساتھیوں کے قلوب میں نور ہدایت داخل فرما، نور ایمان داخل فرما، سینوں کو بدل دیجئے، قلوب کو بدل دیجئے، قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، سینوں میں اللہ اتباع سنت داخل فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، قلوب میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرما دیجئے۔ ہمارے اس معتکفین میں سے کسی ایک کو بھی
رد نہ کیجیے، کسی ایک کو بھی رد نہ کیجیے، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دینا، سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دینا، سب کی زندگیوں کو بدل دینا، سب کے گھروں کے اندر دین کو داخل فرما دینا۔ اللہ رب العزت سب کو کبیرہ گناہوں سے بچا لینا۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کو بدل دیجیے، ان کے احوال کو بدل دیجیے، ان کے سینوں کو بدل دیجیے، ان کو اپنا مطیع بنا لیجیے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد معہ آلہ۔ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس فقیر کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ یہ بڑے پیارے بندے ہیں، اللہ ان کے دل بڑے پیارے ہیں۔ اللہ دیکھیے اللہ رب العزت کوئی قرآن تیرے کلام کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں، تیرے حبیب کی شان میں یہ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تیرے نام کو یہ مر مٹنے والے اللہ اتنے پیارے لوگ ہیں، ان کے قلوب کو اللہ اپنی رحمت کے نور سے بھر دیجیے، ان کے قلوب کو ہدایت کے نور سے بھر دیجیے، ان کے قلوب کی طرف دیکھ لیجیے، ایک رحمت کی نگاہ ان کے قلوب پہ ڈال دیجیے، ایک رحمت کی نگاہ ان کے قلوب پہ ڈال دیجیے، ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجیے، ان کے قلوب میں نور ایمان داخل فرما دیجیے، ان کے قلوب میں نور قرآن داخل فرما دیجیے، ان کے قلوب میں نور ذکر عطا فرما دیجیے، قلوب کو مطیع بنا دیجیے، قلوب کی سرکشی دور فرما دیجیے، قلوب کی سرکشی اور جہالت دور فرما دیجیے، قلوب میں نور قرآن داخل فرما دیجیے، ان کے قلوب کو مطیع بنا دیجیے، اپنے سامنے جھکنا سکھا دیجیے، نماز پڑھنا والا بنا دیجیے، اپنے مومن بنا دیجیے، ایمان کی حقیقت سے سینے کو سرشار فرما دیجیے، ان کو رد نہ فرمائیے، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد معہ آلہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير